बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। मार्का हक 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तानी कौम जश्न मना रही है। मुख्तलिफ शख्सियात को अवार्ड दिए गए, लेकिन दो अहम शख्सियात ने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ अपने रिश्ते का बरमला एतराफ़ कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 14 अगस्त को पाकिस्तान को खून में नहलाने की साजिश। 3 मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों पर ताबड़तोड़ हमले। एडिशनल SHO में 6 एहलकार शहादत पा गए हैं। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पहली मरतबा हकाइक मंजर आम पर आ गए हैं। और पंजाब से PTI के एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली सेनेट की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन 9 सितंबर को होगा, जबकि कागजात नामजदगी के लिए 19 अगस्त से 20 अगस्त तक की तारीख मुकर्रर की गई है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के इलाके गज़र में क्लाउड बर्स्ट और तूफ़ानी बारिशों से एक मरतबा फिर सैलाबी सूरत हाल है। सड़कें बंद है, गाड़ियाँ बह गई हैं, देहात खाली करा लिए गए हैं। 4 अफराद के जाँ बहक होने की इतला है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रॉकेट फोर्स कमांड का ऐलान किया। तो ये रॉकेट फोर्स कमांड क्या है, इसे बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, इस पर बात करेंगे। लेकिन 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। 25 करोड़ अवाम खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में चंद लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक जोम में मुब्तला है, इंतशार की कैफियत में मुब्तला है, और वो चाहते ही है कि पाकिस्तान में अवाम खुशियां ना मनाएं। और वो इंतशारी क्या करते हैं, दिल तो नहीं चाहता कि इस दिन किसी की चितरौल की जाए, और इस दिन होने वाली बहुत सी कंट्रोवर्सीज को इग्नोर भी कर दिया जाता है, रंजिशें भुला दी जाती है, हर खुशी का दिन जो है वो मिलकर गुजारा जाता है। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में एक गंदी नस्ल ऐसी भी है जो पाकिस्तान की खुशियों को खा जाना चाहती है। तो सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हवाले से, जिन्होंने यौम आज़ादी की एक तकरीब में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक ऐसी बात की जिसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के साथ अपने एक रिश्ते का बरमला एतराफ़ किया है, और ये एतराफ़ बड़ा खूबसूरत है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर सिपा सलार जो मेरे भाई हैं। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो मेरे सिपा सलार भाई हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने वॉर टाइम लीडरशिप पाकिस्तान को प्रोवाइड की, और पाकिस्तान जो है उनकी लीडरशिप में ऐसी फतह से हमकनार हुआ कि दुनिया देखती रह गई। तो सवाल ये कि आखिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ये क्यों कहना पड़ा कि जनरल आसिम मुनीर उनके भाई हैं? तो उसकी बड़ी वजह वो गंदी इंतशारी नस्ल है जिनका लीडर खुद तो नाजायज़ बच्चे पैदा करता है और फिर उन्हें ओन भी नहीं करता। उसे वो वली और मुर्शद समझते हैं, जिसके निकाह पर भी शक है, एक नहीं 2 निकाहों पर शक है, और दूसरों के बारे में वो घटिया प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्हें स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं। मरीम नवाज़ जो एक सुलझी हुई खातून है, नानी बन चुकी हैं, और वो ख़ुद को कौम की माँ भी कहती हैं, लेकिन कौम के बड़े उन्हें अपनी बेटी भी समझते हैं। इस वक्त गवर्नेंस में वो नंबर 1 वज़ीर आला है। पिछले 30-40 सालों में जितने वज़ीर आला गुजरे हैं, मेरी नज़र में उन सबसे बेहतर काम वो कर रही हैं, और गवर्नेंस में उन्होंने अपने चचा शहबाज स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया। शहबाज शरीफ ने भी इतनी तेज़ी से काम नहीं किया जितनी तेज़ी से मरीम नवाज़ ने काम किया, और उनके प्रोजेक्ट्स की तादाद शहबाज शरीफ से कहीं ज़्यादा है। गो शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत में बड़े आला काम किए, उनकी गवर्नेंस भी बड़ी कमाल की थी। वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं, लेकिन बहुत स्पीड में काम कर रही हैं। तो उनके बारे में जिस किस्म की बेहुदा कंपेन चलाई जा रही थी, उसका यही जवाब बनता था। ये बदकिस्मती है हमारे मुआशरे की कि जिसमें इमरान खान जैसे लीडर पैदा हुए, और उन्होंने अवाम के अंदर इतना जहर घोल दिया कि हमें अपने रिश्तों और तल्लुकात को भी नाम देना पड़ता है। यानी कि खातून किसी दूसरे मर्द से मिलती है, चाहे वो सूबे की वज़ीर आला ही क्यों ना हो, तो उसके बारे में इस किस्म की बातें की जाती हैं, इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है, और नौजवान नस्ल को इतना मिसगाइड किया जाता है कि वो भी उसी राह पर चल निकलते हैं।
تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. تو اسی لیے رشتوں کو نام دینا پڑتا ہے, ورنہ دنیا اس کو متنازع بنا دیتی ہے. تو مریم نواز اس قوم کی بیٹی بھی ہے, ماں بھی ہے, اور دونوں رشتوں پر وہ کھری اتری ہیں. مجھے ذاتی طور پر دکھ ہوا کہ ان کو یہ وضاحت کرنا پڑی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو دوسروں پر بہتان لگاتے ہیں. تو لعنت اللہ علی الکاذبین, جو اس رشتے کے حوالے سے غلط سلط باتیں کر رہے تھے اور ان کے اوپر تان و تشنیع کر رہے تھے, ان کو آج انہوں نے جوتا مارا ان کے منہ پر. اگر ذرا سی بھی شرم ہوگی تو کہیں جا کر ڈوب مریں گے, لیکن اس کا امکان بہت کم ہے کیونکہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور اگلی خبر بھی اسی حوالے سے ہے. آج پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے جشن آزادی کے موقع پر قومی اخبارات میں ایک اشتہار جاری کیا. اس اشتہار میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی تصاویر شامل نہیں کی گئیں. چونکہ اشتہار بنیان المرصوص کے حوالے سے تھا, پاکستان مارکا جو ابھی ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, اس میں فتح کا جشن منا رہا ہے, تو اس لیے اس میں ان لوگوں کی تصویر شائع کی گئی جو آج کے ہیرو ہیں. لیکن اس پر یوتھیے ٹوٹ پڑے ہیں. سوشل میڈیا پر بہت انہوں نے تنقید کی ہے, اور کئی بڑے بڑے جید نامی گرامی دانشور, سو کالڈ دانشور, وہ بھی اس میں کود پڑے ہیں. سینیٹر مشاہد حسین سید, ان کا بھی گالیاں کھا کے جی نہیں بھرتا, انہوں نے بھی اس اشتہار کو پوسٹ کیا اور کہا کتنی شرم کی بات ہے کہ اس میں بانی پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کوئی تصویر ہی نہیں ہے, صرف عارضی عہدہ سنبھالنے والے افراد کی تصویر ہے. اور پھر یہ بھی اعتراض کیا گیا پی ٹی آئی کے حلقوں کی جانب سے کہ ملک بھر میں جو بڑے بڑے اشتہاری بورڈ لگائے گئے اس پر بھی نہ حضرت قائد اعظم کی تصویر ہے نہ حضرت علامہ اقبال کی تصویر ہے. تو اب یہ اعتراض تو بڑا ویلڈ ہے. 28 مئی کو ڈاکٹر عبدالقدیر کی تصویر نہیں تھی, تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پوسٹر بینر دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان قائد اعظم کے مسلم لیگ نون نے نہیں بلکہ نواز شریف کی نون لیگ نے بنایا تھا. اعتراض تو بجا ہے, لیکن اعتراض کرنے والے لوگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اعتراض کر سکے. تو جنہوں نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار کو بیچا, ان کے خیالات کو بیچا, ان کی روحوں کو تکلیف پہنچائی, پاکستان کی عوام کو اخلاقی طور پر دیوالیہ پن کا شکار کیا, علامہ اقبال اور قائد اعظم کے پاکستان کو اس حال تک پہنچا دیا کہ یہ دیوالیہ پن کا شکار ہو رہا تھا, لوگ کٹورے لے کر بھیک مانگتے, ان کے منہ سے قائد اعظم اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اچھی نہیں لگتی. قائد اعظم اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو تصاویر میں زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اشتہاروں میں زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے دل, دماغ, روح, جسم, ضمیر ہر جگہ موجود ہیں. لیکن جن کی سوچ ایک گھٹیا گندی ہو, جن کا کام ہی صرف کیڑے نکالنا ہو, وہ یہی کام کریں گے. کیا انہی انتشاریوں نے 14 اگست کو احتجاج کا پروگرام نہیں بنایا؟ کیا انہوں نے قائد اعظم کے پاکستان کو انتشار میں مبتلا کرنے کی سازش نہیں کی؟ کیا عمران خان نے 14 اگست کو احتجاج کی کال نہیں دی تھی؟ اور کیا پی ٹی آئی 14 اگست کو باہر نہیں نکلنے والی تھی؟ لیکن یہ تو کمال ہے حافظ جی کا کہ انہوں نے ڈنڈے کو تیل لگا لیا اور پاکستان کی حکومت نے ایک قانون منظور کیا, ایوان نے منظوری دی کہ سیکورٹی ادارے کسی کو بھی اٹھا لے, وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے, 3 مہینے کے لیے اندر بند کر دیں, اور زیادہ تڑبڑ کرے تو 3 مہینے اور اندر رکھیں. تو ان میں سے بہت سے تو بھاگ گئے اور ان کی ہوا خراب ہو گئی, ان کی صحت کو ذرا جھٹکا لگا. اس کے باوجود کچھ لوگوں نے کوشش کی, یعنی کچھ تو ایسے بھی ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, اور کچھ ایسے ہیں جو لاتوں اور باتوں دونوں سے نہیں مانتے, ان کا وائرس تھوڑا زیادہ سٹرونگ ہے. تو وہ باہر نکلے, جھنڈے اٹھائے, گڑبڑ گھوٹالہ کرنے کی کوشش کی تو پکڑ دکڑ ہوئی, جہاں جہاں بھی یوتھیے جھنڈے لے کر نکلے. اب جن لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے کا احترام نہیں کیا, وہ قائد اعظم اور قائد اعظم کی بات کیا کریں گے؟ جب 14 اگست کو پاکستان کا پرچم اٹھانا چاہیے, آپ پی ٹی آئی کا پرچم اٹھا کے پھر رہے ہیں. جب سینے پہ حضرت قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی تصویر ہونی چاہیے, آپ عمران خان کی تصویریں لگا کے پھرتے ہیں. تو آپ کا پاکستان سے کیا لینا دینا؟ میرا سوال تو آپ سے ہے. حکومت تو جو غلط کام کرے گی وہ بھگتے گی. وہ کہتے ہیں نا جڑا کھا دیا گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیڑ. لیکن جو لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, مجھے تو ان کی حالت پہ رحم آتا ہے, اور ان کو تو چاہیے کہ 14 اگست ایک اچھا موقع تھا, حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کے مزار پہ جاتے, ناگ رگڑتے, ان سے معافیاں مانگتے, شاید وہ انہیں معاف کر دے اور ان کے اوپر جو یوتھیاپے کا سایہ وہ اتر جاتا. ان لوگوں کو جو اعتراض کر رہے ہیں قائد اعظم کی تصویر نہ لگانے کا اور حضرت علامہ اقبال کی تصویر نہ لگانے کا دکھ ہے, اور اگر دکھ ہوتا
تو یہ پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کے نہ پھرتے، ادھر قائد اعظم، ادھر علامہ اقبال، ہاتھ میں قومی پرچم، تو مزہ آتا نا، لگا لیتے کہ بیج کہیں پہ عمران خان کا کہ میں فلاں جماعت کا ہوں۔ تو یہ اشتہار مجھے لگتا ہے لگایا اس لیے گیا ہے کہ جہاں جہاں یوتھیا ہے اس کے چہرے سے نقاب اتر جائے، کیونکہ یوتھیا مار مہم شروع ہوئی ہے۔ تیسرا اعتراض آج کی ڈیٹ کا، جو ایوارڈ تقسیم ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ حکومت نے غلطیاں نہیں کی، غلطیاں بھی کی ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے مرکزی کردار عمر فاروق ظہور کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے۔ انہیں 5 مہینے پہلے بھی ایوارڈ دیا گیا تھا، شاید 23 مارچ کی تقریب میں ہلال امتیاز دیا گیا تھا، آج بھی انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ تو بیچارے جو جلنے بھننے والے ہیں وہ جلے بھنیں گے۔ پہلے وہ اس بات پر چل رہے ہیں کہ تصویر نہیں لگائی قائد اعظم کی، پھر اس بات پر چل رہے ہیں کہ مریم نواز نے وہ ساری ان کی جو سازش تھی وہ ناکام کر دی، اب اس بات پہ چل رہے ہیں کہ عمر فاروق ظہور کو ایوارڈ دے دیا۔ اب عمر فاروق ظہور کون ہے؟ اس کے اوپر تنقید پی ٹی آئی کیوں کر رہی ہے؟ ویسے پی ٹی آئی کا تنقید کرنا تو بنتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ اس نے ایک ایسے شخص کو بے نقاب کیا ہے جس نے صداقت اور امانت کا نقاب پہن رکھا تھا، اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے اس پر مہر لگوا رکھی تھی کہ یہ بندہ تو بڑا سچا ہے، کھرا ہے، صادق امین ہے، اس نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو یہ عمر فاروق ظہور ہے جس نے یہ انکشاف کیا کہ یہ توشہ خانے کا چور ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے خان کی گھڑی چوری کی واردات کا ثبوت پیش کیا، اور اس کو نہ صرف جیل میں بھیجنے میں مدد فراہم کی بلکہ اس کی صداقت اور امانت کا پردہ چاک کیا۔ تو اس کو ایوارڈ دینا تو بنتا ہے۔ تو عمر ظہور کو ایوارڈ دینے سے ایک بات تو ثابت ہوگی کہ بعض لوگوں کو میرٹ پر بھی ایوارڈ ملتا ہے۔ اب ذرا حکومت کی بھی خبر لیتے ہیں۔ اس مرتبہ 14 اگست پر جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایک بھی ترانہ ایسا نہیں تھا جسے سن کر کچھ جذبہ حب الوطنی اور زیادہ بڑھ گیا ہو۔ زیادہ تر گانے تھے جو فلمی دھنوں پر، فلمی گانوں پر بنائے گئے، جس نے مجھے لگتا ہے کہ 14 اگست کا مزہ تھوڑا سا کرکرا کر دیا، اور ہم نے ترانوں کا بھی وہی حال کرنا شروع کر دیا جو ہم نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا، ہاکی ٹیم کا اور فلم انڈسٹری کا کیا ہوا ہے۔ تینوں اسی طرح برباد ہوئے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ اب یہ جو ترانے والا معاملہ ہے، پاکستان کے جو ترانے ہیں یہ بڑے ہائی کلاس ترانے، بڑے اچھے لوگوں کے لکھے ہوئے، اور اس میں بڑی دیکھ ریکھ کے ساتھ ترانے ہمیشہ بنائے اور چلائے جاتے تھے۔ جو ماضی رہا ہے ترانوں کا وہ بڑا شاندار ہے، لکھنے والے بے مثال، گانے والے اس سے اعلیٰ، ایک ایک لفظ موتی میں پرویا ہوا۔ یعنی اگر آپ عالی صاحب کے ترانے سنیں تو دل باہر آ جاتا ہے، یعنی دل مٹھی میں آ جاتا ہے۔ اس طرح نور جہاں اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، ایک ایک لفظ۔ اب جو ترانے ہیں وہ تو معاف کیجیے گا فلمی ترانے لگتے ہیں۔ ایک قومی ترانہ میں نے سنا جس میں وہ ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈنگ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اور چلے جا رہا ہے ٹی وی کے اوپر، تو اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ہمارا مستقبل جن کے ہاتھوں میں ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ دوسرا احساس یہ ہوا کہ وہ بڑے بڑے لوگ جو 14 اگست کو ہم اکثر دیکھا کرتے تھے، ہمیں وہ اس قسم کی تقریبات میں نظر آیا کرتے تھے، ان کو ایوارڈ بھی دیے جاتے تھے، ان کا احترام بھی کیا جاتا تھا، جن میں ادیب، شاعر، دانشور، بڑے لوگ، کمال قسم کے لوگ، نابغہ روزگار قسم کے لوگ، اب وہ منظر عام پر نہیں ہیں، یا تو وہ اس دنیا میں نہیں ہیں یا پس منظر میں جا چکے ہیں، انہوں نے خود کو پیچھے کر لیا۔ تو اس سے بڑا تکلیف دہ قسم کا ایک احساس ہوا کہ ہم کتنے بڑے بڑے لوگوں کی شفقت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ قومی ترانے بڑی اور کریزی سے بنائے جانے چاہیے، الفاظ کا چناؤ بڑا شاندار اور اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ اب میں پروگرام کرتا ہوں تو ہلکی پھلکی پنجابی استعمال کرتا ہوں فار تفنن تباہ۔ میری پنجابی کو بہت اعلیٰ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں وینٹیلیشن کے لیے، کیونکہ کرنٹ افیئر بڑا بورنگ ہوتا ہے، لیکن ترانے بورنگ نہیں ہوتے۔ ترانے ہمیشہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کے اندر نان سیریسنس ہونی نہیں چاہیے۔ اور اردو ہماری میراث ہے، قومی زبان ہے، اگر ہمیں اس کا دعویٰ ہے تو پھر اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں اس کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ اردو ہماری زبان ہے۔ اب مجھے نہیں پتا حکومت جلدی میں تھی، تالڑ صاحب جلدی میں تھے، پتہ نہیں کس نے ترانوں کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے اور غیر معیاری ترانے تیار کرائے جا رہے ہیں اور اس پر غضب بار بار میڈیا پہ چلائے جا رہے ہیں۔ تو 14 اگست پر میں مایوسی کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ تھوڑا سا ہٹ کے 14 اگست میں نے دیکھا ہے جس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری روایات، ٹریڈیشن ہے، اور ایسے موقع پر ہمیں وہ یاد بھی آتی ہیں اور ان کی کامیابی یعنی
नापेदगी का या कह लें या उनकी कमी का हमें एहसास होता है, और यूँ लगता है हम उन्हें अपने हाथों से गंवा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहली मरतबा भारत को शिकस्त नहीं दी, बड़े मैदानों में शिकस्त दी हमने, खेल के मैदानों में, जंग के मैदानों में, टेक्नोलॉजी में, इससे पहले इकॉनमी में। अगर आप 30-40 साल पहले देखें तो पाकिस्तान और इंडिया में पाकिस्तान बहुत आगे था। इंडिया में गुर्बत बेशुमार थी, और पाकिस्तान में हम कहते थे कि कोई शख्स रात को भूखा नहीं सोता। ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है। और फिर एक ज़माना हम पे ये आया कि हमने वो खोल दिए पनाहगाहें, क्योंकि हमने इतने लोग गरीब कर दिए कि उनको रखने की और रहने की जगह ही नहीं थी। तो खुशियाँ मनानी चाहिए, मगर इज़्ज़त व एहतराम वक़ार का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। तो खुशी मुझे इस बात की है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तमाम फ़ौज की क़यादत को, उनके साथ मार्का हक में हिस्सा लेने वाले तमाम लोग, जो पायलट्स भी जिनमें शामिल हैं, और ख़ासकर वो जवान जिसने इंडिया का वो S-400 तबाह किया, शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा उसको इंट्रोड्यूस कराया। S-400 air destroyer. इस बात की हमें बड़ी खुशी है कि इन सब लोगों को अवार्ड दिए गए, लेकिन 2 लोगों ने अवार्ड एक्सेप्ट नहीं किए। उनमें से एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। क्या ही बेहतर होता कि उनको ये अवार्ड दिया जाता और वो ये अवार्ड वसूल करते। सिविल और मिलिट्री अवार्ड कमेटी ने उनका नाम निशान पाकिस्तान के लिए तजवीज़ किया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने अपना नाम खुद ही फहरिस्त में से काट दिया। बाकी तमाम नामों की उन्होंने मंजूरी दी, कोई नाम नहीं काटा। उनके इनकार ने उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर में कोई कमी नहीं की, बल्कि इजाफा किया। अगर वो खुद अवार्ड लेते तो यकीनी तौर पर बहुत एतराज़ होते कि ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। तो उनका जो इनकार है उनके आला ज़र्फ़ होने की निशानी है। तो उन्होंने ये भी साबित किया इस मुल्क का मुस्तकबिल बड़े महफूज हाथों में है, और वो अवार्ड छोड़कर छोटे नहीं हुए, बड़े हुए हैं। बाकी लोगों को बड़े ज़बरदस्त अवार्ड मिले। बिलाल भुट्टो को अवार्ड मिलने की बड़ी खुशी है, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने पाकिस्तान का दुनिया में जाकर मुकदमा लड़ा। उनको तो मुसलसल अवार्ड मिलने चाहिए, 2-4 अवार्ड, एक अवार्ड से तसल्ली नहीं होती, क्योंकि ये पर्सनल अचीवमेंट है जो उन्होंने एफर्ट लगाई है इसके ऊपर। आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है इस वक्त मुल्कों में? अमेरिका है। अमेरिका का सदर ट्रंप इस वक्त छाया हुआ है। उसकी भी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या कि उसको नोबेल इनाम मिले। तो अवार्ड की इतनी अहमियत होती है। एक हमारे वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने कहा जनाब जिनका हक है उनको दे दें। तो वेल डन शहबाज शरीफ साहब। एक और साहब जिन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया वो निसार अब्बासी साहब हैं। अगर वो अवार्ड ले लेते तो यकीनी तौर पर इन पर भी बहुत एतराज़ात होते, इनकी खदमात पर सवाल उठाया जाता। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े जर्नलिस्ट हैं और सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से इनकी खबरें मोतबर समझी जाती हैं, लेकिन उन्होंने भी ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है। और वो समझते हैं कि जो कुछ उन्होंने किया वो उनका प्रोफेशन है। लेकिन मेरा ख्याल ये है और मेरी ज़ाती राय कि उनको ये अवार्ड वसूल कर लेना चाहिए था। तो जिन सहाफ़ियों को अवार्ड मिले उनको मुबारक हो, लेकिन अगर उस लिस्ट को अगर आप देखें तो फिर अंसार अब्बासी साहब को ये अवार्ड ले लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी कारकर्दगी इनसे काफ़ी बेहतर है। जिनको अवार्ड मिले हुए उनमें जावेद चौधरी, हामिद मीर, मंसूर अली खान, मुनीफ फारूक, मोहम्मद मालिक, सलीम साफ़ी शामिल है। तो कोई रह तो नहीं गया जिनको अवार्ड नहीं मिला। ये सवाल मैं नहीं कर रहा, ये उमर चीमा साहब कर रहे हैं। उमर चीमा भी बड़े रेप्यूटेड साफ़ी हैं, लेकिन वो रह गए हैं। एजाज़ सैयद भी रह गए हैं, और एक और बड़े मरूफ साफ़ी है जो कि अभी उनकी एंट्री हुई है, नाम ही निकल गया ज़हन से भाई, वो इतने मरूफ है कि मेरे ज़हन से नाम निकल गया। वो रावी करके लिखते हैं कुछ, हसन अयूब साहब, उनको भी शायद अवार्ड नहीं मिला जहाँ तक मेरी इतलात है। तो वो भी बहरहाल इस लिस्ट को देखे तो वो भी डिज़र्व करते थे। मार्का हक में जिन लोगों को अवार्ड दिए गए, आर्मी चीफ आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत दिया गया है, एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी हिलाल जुर्रत दिया गया है, और नेवल चीफ को निशान इम्तियाज़ अता किया गया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहर शमसाद मिर्ज़ा को निशान इम्तियाज़, और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक को सितारा बसालत अदा किया गया। DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, बड़ा इनका रोल था, इनको भी तमगा बसालत दिया गया है। इसके अलावा एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगज़ेब, इनका मैं खुसूसी जिक्र करूँगा क्योंकि इनकी जो जंग के बाद ब्रीफिंग थी जिसमें इन्होंने बताया था कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में जो स्कोर है वो क्या है, वो था 6-0। और इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी वो कमाल प्रेजेंटेशन थी। वो पूरी जंग का निचोड़ था जिसने उनके हवास छीन लिए। कई दिन इंडिया के मुंह से कोई बात ही नहीं निकली कि इस
پریزنٹیشن کا کیا جواب دیں جو ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب نے دی ہے. تو ان کا بہت ہی بڑا کردار رہا ہے اس میں. یہ میرے نزدیک تو مین آف دی میچ کے بڑے قریب کنٹینڈر تھے. ایک اور بڑی خبر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان ہے. کل انہوں نے خطاب میں تمام جماعتوں اور اسٹیک ہولڈر کو میثاق استحکام میں پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت بھی دی. اب اس پر تو کوئی رسپانس نہیں ہے، لیکن جو آرمی راکٹ فورس کمانڈ ہے اس کے حوالے سے پرائم منسٹر نے کوئی تفصیل نہیں دی، لیکن تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ نان ایٹمی ہتھیار چلانے کے لیے خود مختار فورس بنا دی گئی ہے. تو سادہ الفاظ میں یہ کمانڈ پاکستان کی فوج کو زیادہ طاقتور اور درست انداز میں دشمن کے اہداف پر حملے کرنے کے قابل بناتی ہے. اب پاکستان دشمن کے علاقے میں دور تک غیر ایٹمی حملے کر سکے گا، جبکہ ایٹمی ہتھیار ہم رکھیں گے جب بہت ضرورت پڑے گی، اور اس کو اگر استعمال کرنا ہوگا تو پھر اس کے استعمال کی اجازت وہ دیں گے جن کے پاس اجازت دینے کا حق ہے. پہلے یہ راکٹ سسٹم مختلف جگہوں سے الگ الگ چلائے جاتے تھے، کوئی ادھر سے چلا رہا ہے، کوئی ادھر سے چلا رہا ہے، کوئی ادھر سے چلا رہا ہے. اب اس کو چین آف کمانڈ اس کی ایک کر دی گئی ہے. تو یہ چائنا کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں بھی ایک چین آف کمانڈ ہے. تو پاکستان نے ایک ایسی چین آف کمانڈ بنا دی ہے جس کے تحت یہ آٹو موڈ میں کام کرے گی، یعنی اب کسی کو پوچھنے پوچھانے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا نے اگر پاکستان کی طرف دیکھ کر ہلکی سی کھانسی بھی کی تو پھر جواب میں جو آئے گا وہ ان کی کھانسی کیا، ان کی ساری طبیعت درست کر دے گا. اس کے بعد باجوڑ میں سڑک کے آس پاس جو گھر ہیں وہ کلیئر کر دیے گئے ہیں. جلدی یہ علاقہ مکمل اور محفوظ قرار دے دیا جائے گا تاکہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں. تقریباً 40,000 لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہے. تو جرگے اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں تاکہ معاملات کو معمول پر لایا جائے. تو چیف سیکرٹری کے مطابق دہشت گرد خیبر پختونخوا کے ان اضلاع میں موجود ہے جو کہ پاکستان میں ضم کیے گئے تھے، جو اس سے پہلے علاقہ غیر کہلاتے تھے. تو اب ذرائع کے مطابق یہ آپریشن اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ کراچی میں یوم آزادی کے موقع پر ہوائی فائرنگ میں 3 افراد جامک ہوئے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، بچے اور خواتین. پولیس نے کراچی میں بہت لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور گرفتاریاں تو پاکستان کے بہت سے علاقوں میں ہوئی جہاں پی ٹی آئی کے لوگوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی. پاکستان مونومنٹ شکر پڑیاں اسلام آباد میں بھی لوگوں نے ہنگامہ رائی کرنے کی کوشش کی، تو پھر پولیس نے وہاں سے لوگوں کو نکال کر گیٹ بند کر دیا. ملتان میں گرفتاریاں ہوئی ہیں. لاہور میں لبرٹی چوک کے پاس رات گئے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے کئی علاقوں میں وہ لوگ جو کہ 14 اگست کو انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے تھے ان کی گرفتاری ہوئی. اس کے علاوہ ایک بڑی اہم خبر آج 14 اگست کو ریویل ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے جو جج ہیں ان کی کمیٹیوں کے اجلاسوں کی میٹنگ منٹس پبلک کر دی گئی ہیں. ان میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت سے اہم حقائق پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں، اور یعنی 26ویں آئینی ترمیم پر آئینی درخواستوں کی آئینی بینچ میں سماعت 9 ججوں نے کب کی، کیوں کی، اور چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس کیوں نہیں بلایا. یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے. منصور علی شاہ کے خط کا جواب بھی جو چیف جسٹس پاکستان یا افریدی نے انہیں دیا تھا وہ بھی منظر عام پر آ گیا. چیف جسٹس نے اپنے خط میں لکھا کہ انہوں نے ذاتی طور پر سپریم کورٹ کے 13 ججوں سے رائے لی ہے. 2 ججز نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر 26ویں آئینی ترمیم کیس فل کورٹ میں سنا جائے. ججز سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہو سکتا ہے؟ تو 13 میں سے 9 ججز نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ نہیں سن سکتا. اب چونکہ 26ویں آئینی ترمیم آ چکی ہے تو یہ معاملہ اب آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے. تو آئین اور حقائق کی روشنی میں چیف جسٹس نے جواب دیا اس خط کا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے میں فل کورٹ کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے. اس سے سپریم کورٹ عوامی تنقید کا نشانہ بن سکتی ہے. تو چیف جسٹس کے خط میں کہا گیا کہ مجبوراً میں نے یہ 2 خطوط اور ان کے سر بوہر جوابات سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کے سپرد کر دیے اور کہا دونوں خطوط محفوظ رکھے جائیں. تو یہ ایک بہت بڑی اور اہم خبر ہے جس سے بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے. ویسے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پاکستان کا بہت بڑا اعزاز دے، ایوارڈ دے. تو میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کی زندگی میں اس سے بڑا موقع شاید ہی کبھی ہو. شاید یہ صدر بنتے ہوئے بھی اتنی خوشی نہ ہو جتنی ان کو اپنے بیٹے کو یہ اتنا بڑا اعزاز دیتے ہوئے ہو رہی ہوگی. یہ ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ بلاول کی بھی بڑی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے اپنے لیے اپنا پہلا بڑا ایوارڈ وصول کیا ہے. کچھ اور لوگوں کو بھی ایوارڈ ملنے چاہیے تھے
لیکن ان کو حکومت نے بھاری تنخواہوں پر نوکریاں دلا دی ہیں، کچھ کو اپنے پاس رکھ لیا، کہیں کسی اور جگہ پہ لگا دیا ہے، تو اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں نام میں نہیں بھی لوں گا تو آپ کو پتا ہو کس کس کو ایوارڈ نہیں ملا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، جن کو ایوارڈ ملا وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اب میں اس پہ زیادہ تنقید کروں گا کہ کس کو ایوارڈ ملا ہے، کس کو نہیں ملا، کس کو ملنا چاہیے تھا، کس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، تو لوگ کہیں گے کہ چونکہ مجھے ایوارڈ نہیں ملا اس لیے میں تنقید کر رہا ہوں، تو یہ بات بھی درست ہے، یہ بات غلط نہیں ہے، مگر اس میں غلطی ایوارڈ دینے والوں کی بالکل نہیں ہے۔ جب ہم نے خود ہی ایوان اقتدار کے دروازوں پر دستک دینا چھوڑ دی ہے تو پھر ان کے مصاحبین میں کیسے شمار ہوں گے؟ تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ عمران خان کی مخالفت کرنے والا ضروری نہیں کہ وہ کوئی پٹواری ہو، کوئی جیالہ ہو، وہ مسلم لیگ نون کا ہو، وہ پیپل پارٹی کا ہو، وہ سچا کھرا پاکستانی بھی ہو سکتا ہے۔ ایوارڈ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایوارڈ کی عزت بھی ہوتی ہے لینے والے سے، کہ کس شخص کو کون سا ایوارڈ مل رہا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ بڑا آدمی چھوٹا ایوارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا، چھوٹا آدمی جب بڑے ایوارڈ کو لے لے تو ایوارڈ کی عزت نہیں رہتی۔ ایک بات تو میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف اپنے کام کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے پسند ہے، اور بدقسمتی سے یہ تینوں خصوصیات سے خان صاحب محروم ہے، پیریڈ۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنوں کے لوگ بہت خیال رکھیے۔